الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور عادل بھائی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی، یہ موقع بخشا، یہ توفیق بخشی اللہ نے ان کو کہ انہوں نے ہم سب کے مل بیٹھنے کا سبب میلاد مصطفیٰ بنا دیا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تو آج ہم میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت زیادہ شانوں سے نوازا ہے۔ تو ایک آیت مقدسہ پڑھ کر اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ رب کریم جس کے ذکر کو بلند کر دے اس کے ذکر کو کوئی پست کر نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا، محبوب روز محشر میں آپ کو مقام محمود کا جو درجہ ہے وہ بھی عطا فرماؤں گا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں جی میلاد کون منائے؟ میلاد مختصر سی بات ہے، مختصر سی گفتگو ہے، توجہ دیجیے آپ۔ آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد کون منائے؟ تو جواب یہ ہے کہ میلاد ہر وہ ماں منائے کہ جب حضور تشریف لائے تھے تو عرب کے جو لوگ تھے دین اسلام سے پہلے اپنی ماؤں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور جب باپ فوت ہو جاتا تو سر بازار کھڑا کر دیتے تھے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو حضور نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تو عرش اعظم سے بھی اوپر ہے، لیکن قیامت تک میں نے اپنی امت کے لیے جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اس لیے ہر اس ماں کو میلاد منانا چاہیے، اور ہر اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے کہ جب حضور تشریف لائے تو حضور کی ظاہری حیات سے پہلے عرب کے جو قبائل تھے، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ پورے قبیلے کو جمع کر کے بیٹی کو زندہ درگور کرنا قابل فخر سمجھتا تھا، لیکن حضور نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا ماتھا چوم کر بتا دیا کہ بیٹی کا یہ مقام ہے۔ قیامت تک جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ یوں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میلاد ہر اس باپ کو منانا چاہیے کہ دین اسلام سے پہلے باپ کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو حضور نے بتا دیا کہ باپ کا مقام کیا ہے۔ فرمایا جس نے اپنے باپ کے قدم چوم لیے گویا اس نے خانہ کعبہ کی چوکٹ کو چوم لیا۔ تو اس لیے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی وہ روشنی، وہ توانائی، وہ چمک عطا فرمائی جو قیامت تک چمکتی ہی رہے گی۔ تو ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو اپنے آقا کا میلاد منانا چاہیے۔ حضور نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے وقف کر دی۔ پیدا ہوئے تو فرمایا ربی حبلی امتی، کیا فرمایا؟ ربی حبلی امتی۔ حضور صحابہ کو چھوڑ کے غاروں میں جا کر اتنا زار و قطار روتے کہ جنہوں نے سنا یا جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کو صحابہ تلاش کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک بکریاں چرانے والا ملا تو اس سے پوچھا تم نے ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا؟
ہمارے حضور کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا میں تمہارے حضور کو یا تمہارے آقا کو نہیں جانتا، لیکن اس غار کے اندر کل سے رونے کی آواز آتی ہے، لیکن جب کوئی رونے والا روتا ہے تو میری بکریاں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو فہا وہ کیا کہتے ہیں جب روتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تو ایک ہی آواز آتی ہے، ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور جب دنیا سے ظاہراً پردہ فرمایا، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے، اور جب قریب ہو کے سنا گیا تو یہی الفاظ سے ربی حب لی امتی۔ تو حضور نے اپنی ساری زندگی اپنی امت کے لیے دے دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبر میں بتائیں جب من و من مٹی ڈال دی جائے گی، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی دوست، کوئی بہن، کوئی بھائی آئے گا قبر کے اندر؟ کون آئے گا؟ حضور ہی تشریف لائیں گے۔ تو بتائیے، حضور فرماتے ہیں قبر میں بھی اپنے امتی کے پاس میں ہوں گا، میزان پہ بھی اپنے امتی کے پاس میں ہوں گا، پل صراط میں بھی اپنے امتی کے پاس میں ہوں گا۔ اس لیے تو سیدی امام احمد رضا نے فرمایا کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو، اور خدا گھما دے ان کی ولا میں ہمیں ایسا، ہم خود کو ڈھونڈیں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ روز محشر بھی شفاعت حضور ہی فرمائیں گے۔ تو بتائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کا میلاد ہمیں منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو مبشر بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بنایا، ہم نے آپ کو داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا بنایا۔ یہ ساری شانیں، یہ ساری رفعتیں، یہ سارے مقام ایک طرف ہیں، محبوب ہم نے آپ کو بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ایسا روشن اور چمکدار چہرے والا بنایا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی تو دنیا سے جہالت کے اندھیرے ختم کر دیے ہم نے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ بات امام الانبیاء کی ہے، آمنہ کے لال کی ہے، سرور دو جہاں کی ہے، تو سبحان اللہ بھی اتنی بلند آواز سے کہیے کہ اگر شیطان کہیں کونے کھانچے میں آپ کی گفتگو یا آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کا کلیجہ پھٹ جائے، اور یہ جو صبا چل رہی ہے، یہ جو ہوا چل رہی ہے، یہ آپ کا سلام لے کے گنبد خضرا میں پیش ہو جائے۔ تو اللہ رب کریم نے تو اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہیں، اپنے محبوب کو تو درجے عطا فرمائے ہیں۔ جو درجہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو دیا ہے، نہ حضرت آدم سے پہلے کسی کو دیا، اور نہ جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر تشریف لائے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، نہ کسی کو پہلے ایسا درجہ ملا، نہ بعد میں کوئی ایسا آنے والا ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی لیے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے حضور خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، آمنہ کے لال ہیں، سرور دو جہاں ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو شان کیا عطا فرمائی؟ فرمایا محبوب آپ تو والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، یا ایھا المزمل فرمایا، یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں یاسین فرمایا، کہیں لا اقسم بیوم القیامہ، محبوب کے شہر کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، کہیں فرمایا جا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب قسم ہے آپ کے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کیا، وتواصوا بالحق، اور جو حق پر آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عادل بھائی نے یہ جو میلاد کروایا، محفل کروائی، بچوں کو بلایا، قرآن خوانی کروائی، سورہ یاسین شریف پڑھائی، سورہ مزمل، سورہ واقعہ پڑھایا، درود تاج پڑھا گیا، اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جس نیت سے ہمارے عادل بھائی نے گھر میں قرآن خوانی کروائی ہے، تمام بچے خصوصاً دعا کریں اللہ ان کے تمام معاملات کو بہتری کی طرف لے آئے، اور ان کی تمام نیک جائز دلی حاجتیں اللہ قبول فرما لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔